اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، کل آپ ان کو فرمائیے، کہہ دیجئے، اَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے، یعنی گواہی اگر دلوانی ہے کہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے تو اس ضمن میں کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ قل اللہ، فرمایا آپ ان کو کہہ دیجئے بے شک اللہ کی گواہی، یعنی اللہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ خود جب اس بات پر گواہ ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں، میں نے تنہا اس کائنات کو بنایا، تنہا میں اس کائنات کو چلا رہا ہوں، تو اس سے بڑی بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جس طرح اگر کوئی یہ کہے کہ سورج کے ہونے کی گواہی دیجئے تو انسان یہ کہے کہ سورج خود اپنا گواہ ہے، اسے گواہی کی ضرورت ہی نہیں، یعنی سورج نکلتا ہے سب دیکھتے ہیں۔ اس طرح یہ کائنات خود اللہ کے ہونے کی گواہی ہے۔ اللہ جو کہتا ہے میں خود گواہ ہوں، اس کا مطلب کائنات خود گواہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اگر دو اللہ ہوتے، ایک سے زیادہ ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک اللہ کہتا بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں ہوگی، ایک کہتا رات ہوگی، دوسرا کہتا دن ہوگا۔ تو یہ کائنات میں جھگڑا فساد آپ نہیں دیکھتے، ہر چیز سموتھلی چل رہی ہے، اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے نظام پر چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ہی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو یقیناً فساد برپا ہوتا، کائنات میں ڈسٹربنس ہوتی۔ یہ ساری باتیں اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں ہوں اور ایک ہوں اور تنہا ہوں۔ فرمایا آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی تو یہی ایک گواہی ہے، قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور آپ انہیں فرما دیجئے کہ وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، یعنی میں تو مانتا ہوں اور اسی بات کو میں تمہیں پہنچاتا ہوں، اب اللہ ہی ہم میرے اور تمہارے درمیان جو ہے گواہ ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور میری طرف وحی کی گئی ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن اس مالک نے میری طرف بھیجا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں، اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں۔ انذار کہتے ہیں کسی بڑی آفت کے آنے کی خبردار کرنا۔ یہ ڈرانا یہ نہیں ہوتا کہ چور ڈاکو سے بندہ ڈر، نہیں، وہ ڈرانا اور ہے۔ انذار یا اس ڈرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی حقیقی خطرے سے آگاہ کرنا۔ تو اللہ کے سارے نبی اور رسول انسانوں کو جہنم کے حقیقی خطرے سے آگاہ کرتے ہیں، آخرت کی ناکامی سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے یہ قرآن دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں، میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ ایک بڑی ناکامی تمہارے سامنے آنے والی ہے اگر تم نے اس بات کو نہ مانا۔ وَبِهِ وَمَن بَلَغَ، اور جن تک یہ قرآن پہنچے قیامت تک، اب چونکہ قیامت تک نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کوئی نبی آئے گا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آپ کی عدم موجودگی میں قرآن ہے۔ فرمایا مجھے بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کر دوں، خبردار کر دوں، اور میرے بعد جو ہے جس تک بھی وہ اس کو پہنچے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن ہی کے ذریعے خبردار کرے، اپنی باتیں نہ بتائے بلکہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، فرمایا کیا تم لوگ واقعی یہ سمجھتے ہو، ان سوالی انداز ہے، حیرانی ہے، کیا تم واقعی یہ گواہی دیتے ہو
ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرے معبود ہیں، کس طرح ہو سکتا ہے؟ قل لا اشہد، فرمایا آپ ان کو کہہ دیجیے میں تو یہ گواہی نہیں دیتا، میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، میرا اللہ تو وہی ایک اللہ ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں اس بات سے بری ہوں کہ میں اس کا کوئی شریک ٹھہراؤں، اس میں کوئی شرک کروں۔ الذین آتیناہم الکتاب، اب اللہ اس حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں کو ہم نے پہلے بھی کتاب دی، تورات اور زبور انجیل جن پہ اتری، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اچھا، اب اس آیت کے بارے میں یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، اس آیت کے بارے میں 3 آراء موجود ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے نتیجہ ایک ہی ہے۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور کچھ کا کہنا یہ کہ یہاں اس مقام پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے، دل ان کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن محض ضد کی وجہ سے یہ نہیں مانتے۔ فرمایا کہ یہ بالکل اس بات سے آگاہ ہیں، اور ان کی کسی پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس طرح انسان کبھی کوئی شک کرتا ہی نہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، سارے انسان ہزاروں لاکھوں کے اندر بھی کھڑا ہو تو اپنا بیٹا پہچانا جائے گا، کسی کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حق پہچاننے میں، چاہے وہ حق نبی کی صورت میں ہے یا وہ قرآن کی صورت میں ہے یا توحید کی صورت میں ہے، یہ حق پہچاننے میں ان کو کوئی مغالطہ نہیں لگتا، غلط فہمی نہیں ہوتی، لیکن صرف اپنے تعصب کی وجہ سے اس کو نہیں مانتے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، کون اس پر ایمان نہیں لاتے؟ الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس کا خود ہی نقصان کیا، خود ہی اپنا بیڑا غرق کیا، اور خود ہی ضد اور تعصب کے اندر آ کر ان کو نہیں سمجھے، بس وہی نہیں مانتے، وہی نہیں سمجھتے، باقی سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، جو اللہ کے بارے میں افترا کرے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح الظالمون، تو یقیناً اس طرح کے ظالم جو فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن کو یاد کرو جب ہم ان سب کو حشر کے میدان میں جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم ان سے کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں تمہارے شرکاء جن کو تم خدا بناتے تھے، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم خدا ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں وہ جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے، کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے، آج بلاؤ ان کو، اگر وہ تھے، حقیقت تھے، تو آج ان کو بلاؤ اور ان سے مدد لے لو اگر تمہارے خدا تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں۔ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، فرمایا اس دن ان کا کوئی فریب کام نہیں دے گا، اس دن ان کا کوئی جھوٹ کام نہیں دے گا، اس دن ان کی کوئی شرارت کام نہیں دے گی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ یہ کہیں گے، واللہ ربنا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ دیکھیں انسان کتنا ڈھیٹ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولے گا، واللہ قسم کھا کے کہے گا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ یہ وہ مقام ہوگا جب اللہ پھر زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء پھر گواہی دیں گے، یعنی انسان وہاں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر۔ پھر اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، پھر ان کے اعضاء گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، مفسرین نے یہاں پر بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ تو کھلم کھلا شرک کرتے تھے، جو مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے، وہ تو یہ کہنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہاں یہ جھوٹ وہ بولیں گے جو خفیہ شرک کرتے تھے، یعنی اللہ کو بظاہر تو ایک ہی مانتے تھے لیکن اپنے اعمال میں شرک کرتے تھے، جس طرح مسلمانوں کے اندر ہیں۔ وہ چونکہ زندگی میں اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ شرک کیا کرتے تھے، جس طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ریاکاری بھی شرک ہے، کسی کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھلاوے کے لیے کوئی نیک عمل نیک ہے لیکن دکھلاوے کے لیے کرنا، حضور نے فرمایا یہ بھی شرک ہے، چونکہ اس نے کسی اور کے لیے کیا، ظاہر ہے جب کسی اور کے لیے کیا تو وہ شرک ہو گیا۔ تو دوسرے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت سے مراد کھلے مشرک نہیں ہیں، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر جو چھپا ہوا شرک کرتے تھے، وہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا رہے کہ ہم نے شرک کیا نہیں، تو ظاہر ہے وہ پھر یہی کہیں گے اللہ کے آگے کہ یا اللہ ہم نے تو شرک کیا نہیں، جبکہ حقیقت میں ان کے اعمال کے اندر شرک ہوگا۔ تو اللہ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اللہ فرماتا ہے دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے اپنے آپ پہ جھوٹ بولا، یعنی کیسے وہ کرتے رہے دنیا کے اندر اور کیسے ان کو یہ جسارت ہوئی اپنے آپ پر جھوٹ بولنے کی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور فرمایا اس دن ان کی ساری باتیں بیکار چلی جائیں گی، جو بہانے جو چیزیں بناتے تھے، جو دعوے کرتے تھے، وہ سارے کے سارے بیکار چلے جائیں گے، اور اس دن حقیقت آشکار ہو کر سامنے آ جائے گی، اور وہی فائدہ دے گی، ان کا سچ ہی فائدہ دے گا جو دنیا کے اندر سچے عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں سچے اعمال نصیب فرمائے۔